اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلا اور ہر انسان اور ہر انسان کی قسمت کا الزمناہو یعنی کہ ہم نے اس کا الزم لٹکا رکھا ہے، طائراہو اس کا نوشہ یعنی کہ اس کا حساب کتاب جو تھا، فی عنوقہ ہی اس کی گردن میں، ہر انسان کی قسمت کا نوشہ اس کے گلے میں ہم نے لٹکا رکھا ہے۔ وَنُخْرِجُ اور نو ہم خارج کریں گے اور ہم نکالیں گے لاہو اس کے لیے یوم القیامہ قیامت کے دن ایک کتاب اور ہم نکالیں گے اس کے لیے روز قیامت ایک کتاب یلقاہو منشورا جسے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا، منشورہ کھلا ہوا، یلقا پائے گا۔ اقرا حکم کیا ملے گا؟ اقرا پڑھو، کتابہ کا اپنا کتاب، اپنا اعمال نامہ۔ کفا کافی ہے، بنفسی کا تم خود ہی، یوم آج تم خود ہی کافی ہو، کافا کافی ہو، نفسی کا اپنے نفس کے لیے، الجوم آج تم خود ہی کافی ہو آج، علیہ کا اپنے لیے، اپنی باز پرس کرنے کے لیے، حسیبہ حساب کتاب کے لیے، تم خود ہی کافی ہو آج اپنی باز پرس کرنے کے لیے۔ من اہتدی مانے جس نے ہدایت پالی، جو ہدایت پر چلا، فإنما پس بے شک یہدی ہدایت ہے، لنفسی اس کے اپنے ہی نفس کے لیے، اس کے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے۔ جو راہ ہدایت پر چلتا رہا تو وہ راہ ہدایت پر چلتا ہے اپنے فائدے کے لیے۔ ومن اور جو دلہ گمراہ ہو جاتا ہے، فإنما پس بے شک یدل جو گمراہی ہے، علیہا اسی پر اس کا وبال اسی پر ہے۔ ولا اور نہ تازرو اور نہیں اٹھایا گا، وازراتن بوجھ، وزرا بوجھ اخرى دوسرے کا، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ۔ وما اور نہیں کننا تھے ہم معذبین عذاب نازل کرنے والے، اور ہم عذاب نازل نہیں کرتے، حتیٰ یہاں تک کہ نب آسا جب تک نہ آ جائے، مبعوث نہ ہو جائے، بھیج نہ دے رسولاً کسی رسول کو، اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ہم نہ بھیجیں کسی رسول کو۔ اہل عرب دیگر مشرک قوموں کی طرح فالوں اور شگونوں کے بڑے معتقد تھے، وہ خارجی عوامل کو اپنی کامیابی اور ناکامی میں بڑا مؤثر تسلیم کرتے تھے۔ کسی کام کو نکلے راستہ میں بلی وغیرہ کوئی جانور سامنے سے گزرا تو یقین کر لیا کہ یہ کام نہیں ہوگا اور راستہ ہی سے واپس لوٹ آئے۔ صبح سویرے کسی پرندے کی آواز کانوں میں پڑ گئی تو سارا دن طرح طرح کے اندیشوں کی نظر ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی فلاح و خسران کا انحصار طوطے کوے اور بلی چوہے پر نہیں، بلکہ اس کے ان اعمال پر ہے جن کو وہ اپنے اختیار سے بجا لاتا ہے، وہی اسے سرفراز کرتے ہیں اور وہی اس کی ذلت کا سبب بنتے ہیں۔ وہ اپنے اعمال کے نتائج سے رستگاری حاصل نہیں کر سکتا، وہ مقافات عمل کے قانون کو نہیں بدل سکتا، اس کا اور اس کے اعمال کا رشتہ اتنا گہرا اور مضبوط ہے جیسے کوئی چیز گلے میں لٹک رہی ہے اور وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ آج تو وہ اپنی چرب زبانی سے اپنے اعمال کی گندگی پر پردہ ڈال سکتا ہے، لیکن کل روز حشر ان کے اعمال کا صحیفہ کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس لیے اگر تم نامرادی کی ذلت گوارا کرنے کے لیے آمادہ نہیں تو آج ندامت کے آنسو بہا کر ان کی سیاہی کو دھو ڈالو۔ اس کے اعمال کا صحیفہ خود ہی اس پر حقیقت حال کو اشکارا کر دے گا، اپنے متعلق کسی سے پوچھنے اور کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس آیت میں دو گروہوں کی غلط فہمی کا ازالہ کر دیا۔ ایک گروہ تو وہ ہے جس کی ترجمانی ولید بن مغیرہ کے اس قول سے ہوتی ہے کہ اس نے اہل مکہ کو کہا تم میری پیروی کرو
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو، تمہارے سارے بوجھ میں اپنے سر اٹھا لوں گا۔ دوسرا گروہ وہ عیسائیوں کا ہے جو عقیدہ کفارہ کے قائل ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے گناہوں کے عوض اللہ تعالیٰ نے اپنے فرزند نعوذ باللہ مسیح کو سولی دے دیا۔ اب ان سے ان کے گناہوں کے بارے میں کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ پہلی صورت میں تو انسان اندھی تقلید کا خوگر ہو کر عقل و فہم اور غور و فکر کی خداداد صلاحیتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت میں اس کے دل سے احساس ذمہ داری مٹ جاتا ہے اور اپنی نجات کو ہر حال میں یقینی تصور کرتے ہوئے وہ بڑے اطمینان سے ہر قسم کی غلط کاریوں کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کا ضمیر بھی اسے ملامت نہیں کرتا۔ بلا شبہ ایسا انسان اپنے بنی نوع کے لیے ایک خون خوار بھیڑیے سے بھی زیادہ اذیت رساں بن جاتا ہے۔ اسلام جو دین فطرت ہے وہ انسان کی تربیت میں اس قسم کی کسی لوچ کی برداشت نہیں کرتا۔ چنانچہ اس آیت نے صاف صاف بیان کر دیا کہ جس نے راہ ہدایت اختیار کی اس نے اپنی بہتری کا سامان مہیا کیا، اور جس نے گمراہی کو پسند کیا اس کی سزا اسے ضرور بھگتنی پڑے گی۔ اس لیے حق و باطل کو پہچاننے کے لیے اپنی عقل و فہم کو استعمال کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اندھی تقلید کے باعث کسی کی پیروی کرتے رہو، بہرحال نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری سنت یہ ہے کہ ہم لوگوں میں اپنے رسول بھیجتے ہیں جو ان کو حق کی دعوت دیتے ہیں اور نجات کی راہ دکھاتے ہیں اور اپنی صداقت کو اٹل دلیلوں سے ثابت کرتے ہیں۔ اگرچہ پھر بھی وہ گمراہی پر ڈٹے رہیں تو ان پر عذاب نازل کیا جاتا ہے۔ عمل اور رزق زیر اثر تقدیر کے ہر شخص کے وہ کام جو پیدا ہونے کے بعد کرے گا فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ اس تقدیر کے لکھے ہوئے کے موافق عمل کرتا رہتا ہے۔ اس کے مر جانے کے بعد نیک اعمال نیک صورت بن کر اور بد عمل بد صورت بن کر ان کے ساتھ رہتے ہیں، اور قیامت میں انہی عملوں کے موافق جزا و سزا اس کو بھگتنی پڑے گی۔ غرض کوئی وقت ایسا نہیں کہ یہ عمل انسان سے جدا ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ اعمال نامہ انسان کی گردن میں لگا ہوا ہوگا۔